السلام علیکم ناظرین، پروگرام رائز اینڈ شائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد گوہر، اور آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو کہ ہے ٹورزم۔ وینڈرلس کمپنی کے مالک جناب عثمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹورزم کے متعلق ہم ان سے بات کریں گے، تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، آپ کی لائف ہسٹری، آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، اور کس طرح آپ اس فیلڈ کی جانب آئے۔ ایسے ہے کہ لاہور سے بلونگ کرتا ہوں میں۔ ٹریولنگ کا مجھے شروع سے بچپن سے ہی مجھے شوق تھا۔ کچھ بزنس معاملات کی وجہ سے میں تھوڑا سا ادھر ادھر موو بھی کرتا تھا، ٹریولنگ کرتا تھا، تو اس طرح آہستہ آہستہ میرا شوق یہ بڑھتا گیا، اور میں نے سوچا کہ پراپر اس کو نا ایک بنانا چاہیے، تاکہ بیسک یعنی کہ جو اس کا کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں خود ٹریول کر سکوں۔ تو اس لیے پھر میں نے اس کمپنی کو میں نے بنایا، اور الحمدللہ اب کافی یعنی کہ بہتر جا رہا ہے سارا جو بھی ہے۔ باقی ایجوکیشن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو ماسٹرز ہے، میں ایم کام میں کامرس میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کس طرح آپ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں ٹورزم کے، کس طرح آپ اس کو مطلب جو مقامات آپ وزٹ کرتے ہیں تو کیا دشواریاں پیش آتی ہیں آپ کو، اور کس طرح آپ اس سب کو پلان کرتے ہیں اپنی ٹرپس کو؟ دیکھیں، پلاننگ جو ہے وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں کسی ڈیسٹینیشن کے بارے میں کہ یہاں کا ٹرپ ہونا چاہیے، یعنی کہ پبلک ٹرپ جسے کہتے ہیں ہم، تو سب سے پہلے تو میں خود جاتا ہوں وہاں پہ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں، وزٹ کروں، دیکھوں کہ کیا کیا ہرڈلس، کیا کیا یعنی کہ اس کے جو راستہ ہے اس کا سارا، اور جو بھی جتنا بھی اس پورا ٹائم ڈیوریشن ہے ٹرپ کا، اس کے اندر کیا کیا یعنی کہ جو ہے نا جو مسائل ہیں وہ کیا کیا پیش آ سکتے ہیں، تو اس کو میں خود فیس کرتا ہوں پہلے جا کے۔ تو اس کے بعد مجھے ایسا کوئی جو ہے نا ایشو نہیں پھر فیل ہوتا، پھر میں ریگولرلی اس جگہ کا جو ہے نا اس ڈیسٹینیشن کا ٹرپ جو ہے نا میں پبلک ٹرپ جو ہے میں اناؤنس کرتا رہتا ہوں، اور ریگولرلی وہ چلتا رہتا ہے۔ باقی آبجیکٹیوز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو آبجیکٹیو جو ہے وہ مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ کسی بھی یعنی کہ جو جیسے ہمارا نارتھ ہے، جو یعنی کہ ایکو ٹورزم جسے ہم کہتے ہیں، اس کا یعنی کہ جو وہاں کا کلچر ہے، وہاں کی جو بھی ایک جو ان کی خوبصورتی ہے، سارا وہ جو ایریا، وہ کمیونٹی، اس کے ساتھ ایک عام جو ہماری جو شہروں کی زندگی ہوتی ہے ان کا بہتر طریقے سے یعنی کہ آپس میں لنک ہونا، اور ٹورزم کو یعنی کہ زیادہ پروموٹ کرنا، اس ایریا میں جائیں، ایک بزنس بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ مین آبجیکٹیو میں یہی آتا ہے اس میں، یعنی کہ وہاں پہ جا کے یعنی کہ زیادہ آپ جو ہے ٹورزم کا جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ بھی اس طرح سے آتی ہے آپ کے اس ایریا میں، جو کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا جتنا بھی نارتھ ہے وہ ایک تو انڈر ڈیولپڈ ہے، تو جب لوگ جاتے ہیں، زیادہ ٹورسٹ جاتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ایریا جو ہے بوسٹ کرتا ہے، اور بہتر طریقے سے وہاں پہ لوگوں کا معیار زندگی بھی بڑھتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بات کی کہ جس طرح معیار زندگی بھی بہتر ہوتا ہے، اور آپ نے جو بات کی کہ اس سے ٹورزم سے کافی فائدہ ہوتا ہے، تو جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، یا جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے کئی پولیٹیکل اس میں اور کمپین میں، الیکشن کمپین میں بھی ٹورزم کے متعلق بات کی تھی، تو اس کے متعلق بھی ذرا آگاہ کر دیں کہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹورزم ہماری اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو لوکل ٹورزم جو اس وقت جو ڈومیسٹک ٹورزم چل رہا ہے نا، وہ تو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو بینیفٹ اس طرح سے نہیں دے رہا جس طرح سے دینا چاہیے۔ یہ جو ہم ٹریول کمپنیز جیسے ہیں، ہم انہی لوگوں کا یعنی کہ ان کو ہی بینیفٹ جا رہا ہے، اور جو لوکل ہے کمیونٹی، جو جس جگہ پہ یعنی کہ جو ڈیسٹینیشن ہے جو اس جگہ کے لوگوں کو بینیفٹ جا رہا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی اس سے یعنی کہ بینیفٹ لے رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اب باتیں تو ہو رہی ہیں بہت، لیکن اس میں جو ہے نا کافی حد تک کہہ بھی دیا انہوں کہ باہر سے جو ہے انٹرنیشنل ٹورسٹ جو ہے وہ آئے گا، تو جب انٹرنیشنل ٹورسٹ جب آئے گا نا تو پھر جا کے گورنمنٹ کو جو ہے نا اس میں بینیفٹ ہو سکتا ہے، کہ ایک یعنی کہ آپ کا کرنسی جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ آئے گی، تو اس طرح سے جا کے پھر گورنمنٹ کو زیادہ بینیفٹ ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کافی حد تک جو ہے نا اسٹیپس لینے پڑیں گے۔ ایک تو جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے، جو فارنر ہے، اس کو آنے کے لیے پاکستان میں انٹری جو ہے وہ کافی مشکلات ہیں، جی ابھی اس وقت بھی ہیں مشکلات، حالانکہ گورنمنٹ کافی حد تک کہنے کی حد تک کہہ چکی ہے کہ سب اوکے، آل اوکے ہے، کوئی این او سی اور اس طرح کر کے ای ویزا، آپ ارائیول پہ ویزا لے سکتے ہیں، اور اس طرح کر کے کافی کچھ سننے میں آ رہا ہے، لیکن
ابھی تک بھی جو ہے نا وہ مشکلات ابھی باقی ہیں. NOC بھی لینا پڑتا ہے اور اس طرح کر کے اسپیشلی جیسے کشمیر ہے, آزاد کشمیر, کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں ٹورسٹ جو ہے, فورنر جو ہے, پہلے تو الاؤ ہی نہیں تھا, سرے سے الاؤ نہیں تھا, لیکن پھر کہا گیا کہ وہاں پہ بھی یعنی کہ جا سکتے ہیں, انٹری ہو سکتی ہے, لیکن ابھی تک مشکلات ہیں وہ باقی. تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر انٹرنیشنل ٹورسٹ جب فورنر جب آئے گا زیادہ, اس کا فلو زیادہ ہوگا فلو, تو پھر وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو اس کا بینیفٹ جائے گا. تو آپ کے خیال میں جو جس طرح آپ نے بات کی کہ بینیفٹ ایسے جیسے فارنرز آئیں گے تو بینیفٹ آئے گا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہوٹل انڈسٹری جو ہوتی ہے جس میں ہاسپٹیلٹی میں وہ آتا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی مری میں کافی جو ہے اسکیمز آئے اور کافی چرچا تھا خبروں میں کہ ہوٹل انڈسٹری کافی زیادہ چارج کر رہی ہے, بددیانتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ جو ٹورسٹ ہیں وہاں پہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا, یا جو اسکیمز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب ابھی تو فی الحال تو یہ ہے نا کہ ڈومیسٹک ہی چل رہا ہے, تو گورنمنٹ اس طرح سے نہیں اس کو دیکھ رہی جس طرح سے دیکھنا چاہیے. اس لیے یہ ایشوز جو ہے نا مختلف ایریاز میں, مری میں کہہ لیں, ناران میں کہہ لیں, اور بھی ایریاز میں چھوٹے موٹے اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک کہ گورنمنٹ پراپر طریقے سے اس کا کوئی جو ہے نا وہ سلوشن نہیں دیکھے گی. جب فورنر آئے گا تب ان کو پراپرلی کرنا پڑے گا, ہر صورت کرنا پڑے گا, ادروائز ظاہر سی بات ہے ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں فورنر آ جائے گا, لیکن یہاں پہ اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں ملے گا, لوگ ویلکم نہیں کریں گے, تو وہ پھر دوبارہ واپس موڑ کے تو نہیں آئے گا نا. تو ابھی ڈومیسٹک کے لیول پر جو ہم ٹورزم سارا ہے, بالکل ہوٹل مافیا جو ہے وہ اسپیشلی مری میں جو ہے وہ کافی ڈسٹربنگ ہے, انوائنگ ہے عوام کے لیے, ٹورسٹ کے لیے اسپیشلی. تو اس کو یعنی کہ بہتری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس معاملے میں نا. اب کہہ تو رہے ہیں لیکن اب دیکھیں کب تک یہ اس پہ ہوتا ہے ورک. نہیں, لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ شاید ہم لوگ خود ہی جو ہوٹل مالکان ہیں وہ لوگ ہی زیادہ لوگوں سے اوور چارج کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے, ان کو ایک جو بھی ہے, میں ہوں یا آپ ہیں, کوئی بھی ہمارا بزنس ہے, ہم تو یہی چاہیں گے نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ارن کر لیں. جب تک کہ ان کے اوپر ایک کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی جو ان کو ایک باؤنڈ رکھے کہ آپ کی یہ لمٹس ہیں, اس طرح سے آپ نے چلنا ہے, ایسے چلنا ہے, تب تک وہ اسی طرح چلتا رہے گا. ابھی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے جو ہے نا اپنی صوابدید پہ جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں اس طرح سے وہ چل رہے ہیں, تو اس لیے یہ ایشوز آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں آپ نے اس وقت تک کون سے سب سے حسین مقامات جو ہیں وہ اب تک ڈسکور کر لیے ہیں, خاص کر پاکستان کی میں بات کروں گا؟ پاکستان میں ویسے دیکھا جائے تو سارا ہمارا جو نارتھ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. میں تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک میرا نارتھ جو ہے وہ میری محبوبہ جیسے ہوتی ہے اس طرح سے میرے لیے ہے, میں اس کو ایسے یعنی کہ فیل کرتا ہوں. باقی سب سے زیادہ جو مجھے اب تک جو موسٹ بیوٹیفل جیسے کہتے ہیں ڈیسٹینیشن پاکستان کی, کمراٹ مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے. میں بہت سے دن بھی وہاں جا کے اسپینڈ کر سکتا ہوں, جو گھنا جنگل ہے وہاں پہ, یعنی کہ بغیر کچھ کیے بس بیٹھا رہوں گا اور یعنی کہ اس کو میں انجوائے کر سکتا ہوں, یعنی کہ بور نہیں ہوں گا میں وہاں سے. اور دوسرا سیکنڈ اڑنکیل جو کہ آزاد کشمیر میں نیلم میں ہے, وہ بہت خوبصورت ہے. تو اس کا بھی جو ہے جو وہاں پہ بھی یعنی کہ انوائرمنٹ جو سارا ہے ایک کامنس ہے, ایک پرسکون ہے, میڈوز ہیں, تو بہت خوبصورت ہے. دونوں ڈیسٹینیشن بہت خوبصورت ہیں. باقی اس کے علاوہ جو باقی ساری جتنی بھی ہیں ساری ہی خوبصورت ہیں, ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہے, اپنی چوائس ہے, لیکن اوور آل سارا ہی جتنا بھی ہے نا ہمارا نارتھ وہ ماشاء اللہ سے قدرتی حسن سے مالا مال ہے وہ. جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات یہ کہی جاتی ہے, میرا بھی ذاتی یہی خیال ہے, لوگوں کے بھی دماغوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹورزم جو ہے یہ پیسے سے ہوتی ہے, مطلب اس کے لیے امیر ہونا ضروری ہے. تو کیا اس کے لیے شوق ہونا ضروری ہے یا امیر ہونا ضروری ہے؟ میرا نہیں خیال, ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو شوق ہے, جو پیشن ہے, وہ مین چیز ہے کہ وہ آپ کے پاس وہ ہو. آپ کے پاس ہمت بھی ہونی چاہیے. آپ اگر یہی سوچ کے بیٹھے ہیں یار میں نہیں کر سکتا, تو پھر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ جب سوچ لیتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنی اماؤنٹ بھی نہیں ہے اور لیکن میں نے ٹریول کرنا ہے, ہر صورت کرنا ہے, تو پھر وہ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی یعنی کہ مشکل نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو پیسے والے ہیں, امیر لوگ ہیں, وہی صرف ٹریول کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایون پچھلے دنوں ایک ہمارے سامنے مثال آئی تھی کہ ایک لڑکا کراچی سے پورا نارتھ بغیر ایک سنگل روپی لگائے وہ پورا گھوم کے وہ گیا تھا واپس. تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کیسے کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. مین چیز ہے کہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے. پیشن نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ کے خیال میں کہ شوق زیادہ ضروری ہے اور بالکل پیسہ ہونا
زیادہ ضروری نہیں؟ پیسہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، آپ پیسے کے بغیر بھی ٹریول کر سکتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پہاڑی علاقے زیادہ آسان ہوتے ہیں یا مشکل ہوتے ہیں؟ پہاڑی علاقے میرے خیال سے تو مشکل نہیں ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک ٹرپ گیا تھا، تو اس میں ایک کپل جو ہے وہ ابھی ذرا پہاڑوں کے گلائیاں شروع ہوئی تھی، تو اس نے کہا مجھے یہاں پہ اتار دیں آپ، میں آگے نہیں جا سکتا. تو یعنی کہ اس طرح جو لوگ ڈرتے ہیں ذرا اس طرح کے دشوار گزار راستوں سے، ان کے لیے مشکل ہے. لیکن جو یعنی کہ پھر بات یہاں پہ وہی آ جاتی ہے، انٹرسٹ آپ کا پیشن. آپ کا پیشن ہے نا، تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں گے. اگر آپ کا پیشن نہیں ہے، آپ یعنی کہ جسٹ ویسے ہی آپ نے تصویریں دیکھی ہیں نیٹ پر ادھر ادھر دیکھ لی ہیں اور آپ کا دل چاہ گیا چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، تو پھر یعنی کہ وہ اس طرح سے بات نہیں بنے گی. آپ کو پیشن ہونا چاہیے. جو ٹریولنگ کے جو شوقین لوگ ہیں نا، وہ تو کسی بھی طرح کی ہرڈل جو ہے نا، وہ ایون نائٹ بھی کسی بھی طرح کی جگہ پہ گزارنی پڑے، سڑک پہ گزارنی پڑے، وہ ان کے لیے وہ ایڈونچر ہے. جی بالکل. تو یہ چیز ہے. ناظرین، یہاں پر پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. غنی بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے عمر کا کتنا حصہ آپ نے اس فیلڈ میں گزار دیا ہے اور کس طرح آپ نے اپنی یہ کمپنی سٹارٹ کی؟ میں تقریباً 13-14 سال کا تھا جب سے میں نے یعنی کہ ٹریولنگ یعنی کہ سٹارٹ کی تھی. مارکیٹنگ کے لیے، پرسنل مارکیٹنگ کے لیے، یعنی کہ ایک بزنس ہے اس کے لیے مارکیٹنگ کے لیے میں ٹریولنگ کرتا تھا. تو وہاں سے پھر مجھے یہ شوق ہوا تھا کہ مجھے نارتھ کی طرف جو ہے نا ٹریول زیادہ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے میرے پاس یعنی کہ یہی راستہ مجھے نظر آیا تھا کہ میں ایک ٹریول کمپنی بناؤں. تو اس سے پھر یہ ہے کہ میرا خود کی ٹریولنگ بھی زیادہ ہوگی. تو ایسے سمجھ لیں گے یعنی کہ کوئی 15 سال تقریباً میں اسی یعنی کہ ٹریولنگ ہی کر رہا ہوں. تو زندگی کا مطلب آدھے سے زیادہ حصہ آپ نے جو ہاں ہے وہ کہہ سکتے اسی ہیں. فیلڈ میں گزار دیا ہے. بالکل ہاں. تو کیا ایک ٹریولنگ کمپنی سٹارٹ کرنا آسان ہے؟ دیکھا جائے تو جس طرح سے آج کل ٹریول کمپنیز بن رہی ہیں، دیکھنے میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت آسان ہے. آسان کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ٹورزم کا اتنا نہیں تھا پہلے. اب جیسے کہ کہہ رہے ہیں آگے اگر ہو جاتا ہے، بہتری آ جاتی ہے ٹورزم میں، پھر تو اس کے لیے پراپرلی سارا ایک پراپر چینل کے تھرو اس کو جو ہے نا ایگزیکیوشن ہو سکا کرے گی. جیسے کہ لائسنس ہے اس کا اور اس کی رجسٹریشن ہے کمپنی کی، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکا کریں گے. لیکن ابھی اس ٹائم جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آسان ہے. کوئی بھی ایسے ایک دفعہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ ایک ٹور آپریٹر بنا ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے، انکریج نہیں کرنا چاہیے. اور جو ٹورسٹ ہیں ہمارے جو عوام ہے ساری، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی کمپنیز کے ساتھ نہ جائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ اس طرح کی کمپنیز کے ساتھ جائیں گے، اب ان کو ایکسپیرینس تو نہیں ہے نا اس طرح سے کوئی، تو وہ پھر خواری جسے کہتے ہیں ہم ان سمپل ورڈز، وہ پھر وہ فیل کرتے ہیں. اور پھر وہ ساری جو ہم کمپنیز ہیں جتنی بھی، ان سب کو پھر وہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ سب اسی طرح سے کروا رہے ہیں. تو وہ ہمارا ایک یعنی کہ اینڈ پہ جو ہے نا نام خراب ہوتا ہے. جو پراپرلی یعنی کہ لائسنس کے تھرو اور پراپر رجسٹرڈ کمپنی جو کام کر رہی ہیں، ان کا ایک نام جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے اس طرح سے. تو لائسنس ملنا آسان ہے؟ لائسنس ملنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے جو ہے نا موسٹلی کمپنیز جو ہیں، ٹریول کمپنیز جو پاکستان میں ہیں، وہ بغیر لائسنس کے ہی کر رہی ہیں کہ بھئی کیوں اتنی خواری کریں، جب اس کے بغیر چل رہا ہے تو کیوں ہم پھر لائسنس لیں. بہت مشکل ہے. یعنی کہ میں نے اب جیسے لائسنس لیا تھا تو مجھے 6 سے 8 مہینے لگ گئے تھے اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے کرتے. تو میرے خیال سے یہ بہتر بھی ہے، اچھی بات ہے کہ لائسنس لینا اگر مشکل ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں، تو میرے خیال سے یہ اچھی ہی بات ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اٹھ کے کوئی بھی نان ایکسپیرینس جو ہے وہ اس طرح سے نہ اس کام کو سٹارٹ کرے. کیونکہ اس کے لیے آپ کی ہاسپٹیلٹی اور یہ چیزیں ساری سروسز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں. اکثر آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، زیادہ ایکسپیرینس ہوگا تبھی آپ جو ہے نا اچھی سروسز پرووائڈ کر سکیں گے.
تو یہاں پہ اب میں دو سوال آپ سے بہت اہم سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ٹورزم نے اب تک آپ کو کیا سکھایا, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ایستھیٹکس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ مطلب ایک انسان کا جس طرح وہ جن مقامات پہ جاتا ہے, جن کو وہ وزٹ کرتا ہے, تو کیا وہ اس کے ایستھیٹکس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے؟ دیکھیں, جو ظاہر سی بات ہے, جو بھی ٹریول کرتے ہیں, ٹریولنگ کا پیشن شوق ہوگا تبھی وہ ٹریول کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کا جو ہے وہ جو ایستھیٹک جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس ٹائپ کا بندہ ہے, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ کا کیا ذوق ہے, کیا انٹرسٹ ہیں آپ کے. تو میرے خیال سے کہ جو ٹریول لورز ہیں جتنے بھی, یعنی کہ ٹریولنگ کرنے والے ہیں, صحیح پراپر ٹریول کرنے والے, یعنی کہ یہ نہیں کہ جی ایک دفعہ کر لیا اور بس ٹھیک ہے کہ میں نے ہاں جی وزٹ کر لیا, لیکن پراپر ٹریول جیسے ہوتا ہے نا, پراپر آپ کو جس میں ایکسپیڈیشنز بھی آ جاتی ہیں ہماری, ایڈونچر ٹریول جس کو کہتے ہیں, کہ کوئی ٹریکس کر لیے اس طرح کر کے. ہمارے بہت سی آپشنز ہیں ہمارے پاس ٹریکس کی, جیسے فیری میڈوز کا ہے, راکا پوشی کا ہے, اور بھی بہت سے اس طرح کے آپشنز ہیں. وہ میرے خیال سے جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹریول کرتے رہتے ہیں, وہ ایک اچھے ذوق کے, یعنی کہ وہ جو ہے نا اچھی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک میرے خیال سے وہ بہتر ہوتے ہیں زیادہ. اور اس فیلڈ نے اب تک آپ کو کیا سکھایا, مطلب کوئی ایک اچھی بات؟ اس میں یہ ہے کہ آپ جب اپنے ایک ہی شہر میں بیٹھے رہتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ آپ رہتے ہیں, ایک ہی ٹائپ کے لوگ آپ کے آس پاس, اس شہر کے لوگ تقریباً ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو ٹریولنگ میں یہ ہے کہ آپ مختلف ایریاز میں جاتے ہیں, مختلف آپ جو ہے نا لوکیشنز کو وزٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہر لوگ جو ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ, یعنی کہ ہر کسی کا یہ نہیں کہ سب ایک ٹائپ کے ہوں گے, سب یعنی کہ مختلف ان کا جو ہے نا ان کی عادات اتوار سارا کچھ جو بھی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس چیز سے یعنی کہ کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ کیسے کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو کافی کچھ سیکھنے کو اس سے ملا ہے کہ آپ کا یعنی کہ ایک تو کانفیڈنس بڑھتا ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھتا ہے زیادہ, ڈفرینٹ یعنی کہ جو کلچر ہیں اور اس طرح کر کے ہسٹری سارا, اس سے آپ کو جو ہے نا وہ کافی نوحہ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے بات کی کہ دوسرے کلچرز کو ایکسپلور کرنا چاہیے, تو آپ کا کس کلچر کے ساتھ جو ہے سب سے بیسٹ انٹریکشن رہا ہے, یا کون سا ایک ایسا کوئی واقعہ ہو جو آپ کو کبھی نہ بھولا ہو؟ میرے خیال سے ہنزا جو ہے نا, ہنزا کا جو کلچر ہے, ہنزا کی جو ساری ہسٹری ہے وہ بہترین ہے, مجھے اٹریکٹ کرتی ہے ہمیشہ. ان کا جو ایک اسپیشلی ان کا جو ڈانس ہے, جو لوکل ڈانس وہ کرتے ہیں, وہ بڑا زبردست, ایک ڈفرینٹ سا یونیک سا وہ ہے. ہم تو جو کرتے ہیں وہ تو بس, لیکن ان کا جو ہے نا وہ کافی ڈفرینٹ ہے. تو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. ان کا ایک کلچر جو ہے, ان کی سارا ان کا ایک ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کی ڈفرینٹ ہے. ان کا فوڈ ڈفرینٹ ہے, ان کا سارا کچھ, یعنی کہ ان کی اسٹڈی, وہ یعنی کہ اسٹڈی کے پیچھے بھی, یعنی کہ پڑھائی کے پیچھے بھی بہت زیادہ جاتے ہیں, اور ان کی ہسٹری بھی کافی یعنی کہ کافی پرانی ہے. تو وہ کافی مجھے اٹریکٹ کرتی ہے کہ جی ڈفرینٹ بالکل, ہے. لٹریسی ریٹ بھی وہاں کا بہت ہاں. ہائی ہے, اور وہاں کی ہاسپٹیلٹی بھی مانا جاتا ہے کہ سب سے بہترین. تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا واقعہ جو سب سے بہترین رہا ہو ابھی تک؟ ٹریولنگ میں ہمیشہ ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی, جب بھی میں جاؤں ٹریول کروں, تو کوئی نہ کوئی ایسی یادگار چیز ساتھ میں لے کے آؤں جو مجھے ہمیشہ یاد رہے. کیونکہ ہم جو پکچر, جو ویڈیوز بناتے ہیں, وہ پراپر ڈیفائن نہیں کر سکتی آپ نے جو بھی کیا ہوتا ہے ٹرپ میں. تو جیسے کہ اب لاسٹ ٹائم میں ایک ٹرپ پہ گیا تھا, تو اس میں قدرتی طور پر مجھے روم نہیں ملا تھا. میرے گروپ کو سارے کو میں نے ان کو اسٹے دے دیا تھا, لیکن میں خود جو ہے, میں نے خود اپنی چوائس سے, میں پھر اپنی جو کوسٹر تھی اس کی چھت کے اوپر میں نے اسٹے کیا تھا. اس کے اوپر میں نے میٹرس ڈالا اور اسی کے اوپر میں نے نائٹ اسپینڈ کی تھی. وہ بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے, کہ ان کے ایک ایڈونچر تھا میرے لیے. تو کبھی آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہو, مطلب کسی ایسی جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے, کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ایسے لوگ خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک دفعہ ہوا تھا اس طرح, چٹاکٹا لیک کا ٹریک جب میں کر رہا تھا, تو تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا. کچھ میں ویسے ہی لیٹ ہو گیا تھا ٹریک کرتے کرتے, تو ٹائم زیادہ آلریڈی ہی ہو گیا تھا. تو جب چل رہے تھے, ہم ٹریک کر رہے تھے, میں اور بھائی تھے, بڑے بھائی فیصل بھائی. تو لوگ جو آگے سے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں کہ آپ اس ٹائم آگے مت جائیں, اگر آپ اس ٹائم جائیں گے تو واپس آپ پھر رات کو ہی آئیں گے, جو کہ خطرے سے کم نہیں ہے. 2 گھنٹے صرف رہ گئے تھے اندھیرا ہونے میں, اور ٹائم یعنی کہ جو ٹریک باقی تھا وہ 4 گھنٹے کا ٹریک تھا. تو ہم نے لیکن سوچا کہ یار اب ہم آئے ہیں, اتنی دور آئے ہیں, تو اس طرح سے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. تو بہرحال ہم پھر چلتے رہے, اور چلتے ہی رہے لگاتار. حالانکہ ٹریک میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اسٹاپ کرتے ہیں, تھوڑا سانس لیتے ہیں, لیکن ہم لگاتار چلتے رہے تھے. اور وہ
ایسا ٹائم یعنی کہ ایک آ گیا تھا کہ بالکل ان کے کنارے پہ ہم چل رہے تھے، ایج پہ چل رہے تھے اور چکر بھی آ رہے تھے، اور ان کے بڑا وہ ایک خطرناک سا ہو گیا تھا کہ چکر آتے اور نیچے اس طرح کر کے کچھ بھی لیکن ہم نے پھر بھی اس کو جو ہے نا جاری رکھا، اور ہم روشنی میں ہی یعنی کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ جو ٹائم تھا اندھیرا ہونے کا، اس کے اندر اندر ہی ہم لیک پہ پہنچ چکے تھے. تو ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کمپنی صرف نیشنل مطلب لیول پہ لوکل ٹورز ہی کرواتی ہے یا انٹرنیشنل ٹورز بھی کرواتی ہے؟ فی الحال میں ڈومیسٹک ہی کروا رہا ہوں، جتنا بھی لوکل فارنرز کو بھی ٹریٹ کر لیتے ہیں، اور لوکل جتنے بھی ہمارے ڈومیسٹک ہیں ان سب کو بھی ہم ٹورزم نارتھ کی طرف جو ہے یا کسی بھی سائڈ پہ جو ہے نا وہ فی الحال ہم یعنی کہ موسٹلی ڈومیسٹک ہی ہے. تو کیا پروسیس ہوتا ہے، مطلب کتنا چارجز کیا ہیں اور یہ کیا پروسیس ہے اوورآل؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ایک تو پبلک ٹرپس ہوتے ہیں جو کہ اسکیجولڈ ہوتے ہیں، پرماننٹ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے ایوری ویکنڈ ہوتے ہیں. نیلم کا ہے، ہنزا کا ہے، وہ ایوری ویکنڈ ڈپارچر ہو رہا ہوتا ہے آلریڈی، یعنی کہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یہ ان ڈیٹس میں یہ ٹرپس جو ہے نا وہ ڈپارچر ہوں گے. تو لوگ جو جانا چاہتے ہیں گروپ کے ساتھ، جو اکنومیکل ہوتا ہے گروپ کے ساتھ، تو وہ پھر وہ بکنگ کروا لیتے ہیں ان ٹرپس کے لیے. باقی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہم کسٹمائز ٹرپ کرتے ہیں، خود سے اپنا پرائیویٹ کرتے ہیں، ہماری گاڑی ہو، تو وہ پھر ڈفرینٹ ہے. وہ جس طرح سے ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں وہ اس طرح سے ان کی بکنگ کر لی جاتی ہے اور ان کو ٹرپ کروا دیا جاتا ہے. تو تقریباً کتنے چارجز ہیں ایک ٹرپ کے؟ جیسے نیلم ہے 3 days کا ٹرپ ہے، وہ اس ٹائم 8,500 سے 9,000 روپے میں پر ہیڈ چل رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا فوڈ بھی ہوتا ہے، ہوٹل اسٹے ہوتا ہے، اور ٹریولنگ ہوتی ہے، گائیڈ ہوتا ہے، سارا کچھ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. وہ تقریباً 8 سے 9,000 کے درمیان میں چل رہا ہوتا ہے. اور ہنزا کا جیسے ہے وہ 15 سے 16,000 پر ہیڈ ہوتا ہے، جو ابھی کا ریٹ ہے اس ٹائم. تو سب سے زیادہ ایکسپینسو آپ سمجھتے ہیں کہ ہنزا کا ہوتا ہے؟ ایکسپینسو سب سے زیادہ میرے خیال سے ایک چترال سائڈ کا ہوتا ہے، ایک دوسرا کمراٹ سائڈ کا، کیونکہ اس میں کچھ ایکسپینسز ایسے ہیں، ہوٹل اسٹیز جو ہیں وہ تھوڑے سے اس ٹائپ کے، ان کا ایکسپینس زیادہ ہے. کمراٹ میں یہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ جیپ آپ کو یوز کرنی پڑتی ہے. جو آپ جتنے بھی ڈیز وہاں پہ رہتے ہیں جیپ آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ یعنی کہ وہاں ٹریول کر سکیں، کیونکہ سارا آف روڈ ہے وہ. تو باقی جگہوں میں جیسے نیلم ہے، ہنزا ہے، یہ سارے روڈ ٹرپس ہیں، تو اس میں اتنی کاسٹ نہیں پھر آتی. تو ٹورزم کا سکوپ پاکستانی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کیا کتنا سکوپ ہے ہمارے ملک میں، جو جس طرح بات کی جاتی ہے؟ اور حال ہی میں ہم نے ایک دیکھا کہ سروے کے مطابق اسلام آباد سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل اس کو کہا گیا ہے دنیا کا. تو ٹورزم کا سکوپ پاکستان میں کیا ہے، اور اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں ٹورزم کا جو پوٹینشیل ہے نا پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے میرے خیال سے، اور انٹرنیشنلی بھی بہت بار اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا موسٹ بیوٹیفل کنٹری ہے. اس کا جو نارتھ ہے اسپیشلی ہنزا سائڈ، اور یہ سارا جو ہے ہمارے دنیا کی بلند ترین پہاڑی سلسلے ہیں ہمارے پاس، اور بلند ترین جو ہے لیکس ہیں، رش لیک جیسے ہے، اور اسی طرح ہمارا ہائیسٹ ہے یہ جو کراکرم ہائی وے ہے. تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اسکوپ بہت زیادہ ہے اس میں. یعنی کہ آپ اگر ٹورزم میں گورنمنٹ کو اسپیشلی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ جتنا بھی ہو سکے وہ اپنی یعنی کہ اس میں پراپرلی یعنی کہ سارا ٹورزم کو انہینس کرے، تو آٹومیٹکلی جو ہے نا ایک انڈسٹری یہ بن جائے گی پراپر. اسکوپ تو میرے خیال سے بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تو ایک بگنر کے لیے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل یوتھ کافی اٹریکٹڈ ہے ٹورڈز ٹورزم، خاص کر ہمارے یہاں کی یوتھ جو آپ دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا موٹیویشن ہوگی اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ اس فیلڈ میں ٹریولنگ تو دیکھیں ہر کسی کو میرے خیال سے کرنی چاہیے، کہ آپ مائنڈ فریش ہو جاتا ہے آپ کا. ایک آپ وہی جو روٹین میں لگے رہتے ہیں، یا اسٹڈی کرتے رہتے ہیں یا جاب کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کی روٹین چلتی رہتی ہے. آپ کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تھوڑا سا نا، آپ اس طرح سے پراپر یعنی کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو ٹریولنگ جو ہے نا آپ کو فریش کر دیتی ہے، مائنڈ فریش آپ کا کر دیتی ہے. باقی اس فیلڈ میں آنے کے لیے جو ہے اٹریکٹ سب لوگ جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، وہ اٹریکٹ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ آپ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خود کا چلو ٹرپ جو ہے نا وہ ہم کر لیں گے ساتھ. جیسے کہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا، بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی ساتھ ٹریول کر لیں گے، کیونکہ ٹریولنگ بہت زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پہ کافی وہ اس چیز کو لائک کرتے ہیں کہ ٹریول کیا جائے. ناظرین، یہاں پہ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. غنی بھائی آپ یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی تک بات کی ناردرن ایریاز کی, پاکستان کے, جو آپ نے کے پی کے سائڈ یا کشمیر سائڈ کی بات کی, تو ساؤتھ آف پاکستان آپ نے یہ کیا ڈسکور کیا ہے اور اس کیا اسکوپ ہے وہاں پہ؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں حال ہی میں کافی ایسی خوبصورت مقامات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, اور اسی طرح سندھ میں بھی ہم اگر دیکھیں تو کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ دیکھیں, جو ہمارا یہ سائڈ ہے, یعنی کہ نارتھ ایک ہے, دوسری ساؤتھ ہے, یہ اس میں بھی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. لیکن جو ڈومیسٹک ہمارے جو لوکلز ہیں, ہم جو پاکستانی ہیں, انہوں نے ابھی نارتھ ہی نہیں دیکھا, تو وہ نارتھ سے جب فری ہوں گے پھر ہی ان کو تھوڑا سا ٹائم اس طرف ملے گا. تو ویسے بہت خوبصورت ہے, بہت ہی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ, پوٹینشیل بہت زیادہ ہے وہاں پہ. ہمارا گوادر سائڈ اور ادھر کراچی سائڈ بیچز جو ہیں ہمارے, اور بلوچستان کا جو سارا ہے اندر, جو نیشنل پارک ہے, ہنگول نیشنل پارک ہے, اور ہنا لیک ہے, اور اس طرح کر کے کافی کچھ وہاں پہ جو ہے نا کافی پوٹینشیل ہے. اور لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس طرف آنے میں, کیونکہ ہمارا جو ساؤتھ تھا وہ ہمیشہ سے مشکلات کا شکار رہا ہے, کہ ایک ٹیررزم جو تھا نا وہ ادھر ہی, یعنی کہ جڑ اس کی ادھر ہی تھی. تو ٹائم لگے گا, لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آئیں گے. تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بگنرز جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں وہ کیسے ٹورزم کو پروموٹ کریں, یا اپنا وہ جو کام ہے اس کو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی لوگ یہ کام سٹارٹ کر رہے ہیں, ٹریول کمپنی جیسے کہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے. آپ خود ایکسپیرینس کریں, آپ ٹریول کریں, آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ ایکسپیرینس نہیں ہیں اور ان ایکسپیرینسڈ ہیں اور آپ نے کام شروع کر دیا. اس طرح سے جو ہے نا آپ کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بیڈ امپیکٹ آتا ہے. یعنی کہ جب ظاہر سی بات آپ کے ساتھ کسی ایسے ان ایکسپیرینس کے ساتھ جب کوئی ٹریول کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے وہ سروسز کا ایشو تو آئے گا. تو وہ چیز جو ہے نا وہ پھر ہمیں پھر پیچھے ہٹنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ٹریول کمپنیز کے ساتھ نہ ٹریول کیا جائے. تو جو نیو یعنی کہ جو بگنرز ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے یعنی کہ اچھی طرح سے ایکسپیرینس کر لیں. ایکسپیرینس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اپنی سروسز اور پراپر سروسز, یہ نہیں کہ جسٹ آ جائے ٹھیک ہے ٹرپ کروا دیتے ہیں, اس طرح نہیں, لیکن آپ کو اچھے طریقے, تاکہ آپ کا جو کنٹری لیول پہ جو آپ کا ہے وہ ایک اچھا امیج آپ کا جائے. تو کیریئر اپرچونیٹیز اس فیلڈ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ہیں؟ کیونکہ باہر کے ملکوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے کورسز کو زیادہ فروغ دینا چاہیے, اور کیا کتنی کیریئر اپرچونیٹیز ہے بگنرز بالکل کے حوالے سے اگر ہم بالکل بات اس پر ہونا چاہیے. ابھی اس وقت جو ہے کوئی انسٹیٹیوٹ اس پہ جو ہے ٹورزم پہ کوئی ڈگری یا کوئی اس طرح کر کے کچھ نہیں کروایا جی جا رہا. میرے خیال سے یہ بہت ضرورت ہے, وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسٹیٹیوٹس جو ڈفرینٹ ہیں ان کو کوئی ڈپلوما کوئی اس طرح کر کے جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے, ہونا چاہیے, ضروری ہے. تو باقی کیریئر اپرچونیٹیز جو ہیں ظاہر سی بات ہے, جب ہوٹل مینجمنٹ اور یہ وہ سارا کچھ جو بھی ہے ہوٹل اور اس طرح ڈفرینٹ جو ہیں وہ جب کاروبار بڑھے گا تو آٹومیٹکلی جابس زیادہ ہوں گی. یقیناً اس سے بہتر ہو جائیں گا, مطلب ہوٹل وغیرہ اور اس کے سب انتظامات جو ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے, اور ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے گا. ہاں جی بالکل. تو کیا آپ کے خیال میں اگر ہم تھوڑا ایک مختلف اس سے زاویے سے بات کریں تو سمرز میں کون سے مقامات ایسے ہیں جو پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کا رخ کرنا چاہیے, اور ونٹرز میں کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں کا رخ کرنا چاہیے؟ سمرز میں تو دیکھیں پاکستان ہمارا جتنا بھی ہے وہ سارے ایکسیسیبل ہو جاتا ہے, ساری جتنی بھی ہماری سنو ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے. تو سمرز میں ہر جگہ کوئی بھی ڈیسٹینیشن آپ, اور موسٹلی ہمارا ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ سمرز میں ہی لوگ ٹریول کرتے ہیں, کیونکہ ساری ڈیسٹینیشن جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہوتی ہیں, کوئی ہرڈل نہیں ہوتی اس میں, ہر جگہ جایا جا سکتا ہے. اور کسی بھی سائڈ یعنی کہ آپ سکردو, ہنزا, کمراٹ, چترال, کسی بھی سائڈ پہ سمرز میں جایا جا سکتا ہے. لیکن ونٹر میں تھوڑا سا ایک یعنی کہ ایک لمیٹڈ ہو جاتا ہے, اس سینس میں کہ ظاہر سی بات ہمارا نارتھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے علاقہ, تو سنو کافی زیادہ پڑتی ہے, پھر تو راستے جو ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں. تو اس میں ونٹرز میں بھی جو ہے ایکسیسیبل وہ نیلم جو ہمارا ہے کشمیر وہ ایکسیسیبل رہتا ہے موسٹلی, یعنی موسٹ آف دی ٹائم, اور ہنزا جو ہے وہ بھی ہمارا ایکسیسیبل رہتا ہے. اور اسی طرح کچھ اور ہیں جیسے سوات کے کچھ ایریاز ہیں وہ بھی ایکسیسیبل رہتے ہیں ونٹرز میں بھی. یعنی ونٹرز میں بھی اب پہلے اتنا نہیں تھا اسکوپ, اب ونٹرز میں بھی لوگ زیادہ جو ہے نا وہ جانے لگے. میں خود یعنی کہ یہ جو پورا پچھلا ونٹر جو گزرا ہے سارے ونٹر میں ایوری ویکینڈ ٹرپس میں کرواتا رہا ہوں, پہلے اتنا اسکوپ نہیں تھا تو ونٹرز میں. یعنی ونٹرز میں آپ سوات اور آزاد کشمیر والی سائڈ پہ زیادہ
اپنا وہ دھیان کرتے ہیں، اور سمرز میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسکردو اور ہنزا والی سائڈس کو آپ زیادہ ہاں، پروموٹ؟ سمرز میں ساری ڈیسٹینیشن آپ کی اوپن ہوتی ہیں، اور سمرز میں کسی بھی جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں، یعنی کہ جو جیسے جون جولائی اگست یہ ستمبر یہ جو ہے نا منتھ، اس میں آپ کسی بھی جگہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے ذاتی خیال میں کون سی ایسے مقامات ہیں جو لازم ہمیں ایکسپلور کرنے چاہیے پاکستان کے، اور اگر کوئی ایسے انٹرنیشنل بھی ہوں تو آپ ضرور بتائیں؟ دیکھیں، میں پرسنلی تو پاکستان کے علاوہ میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پاکستان کے علاوہ مجھے پرسنلی میں نہیں لائک کرتا، نہ ہی میں ٹریول کرنا باہر پسند کرتا ہوں۔ ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے جی بالکل۔ کہ باہر جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو پاکستان میں اگر کسی نے ٹریول نہیں کیا ہوا تو اس کو اسکردو اور ہنزا جو ہے نا وہ ضرور اس کو ٹریول کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور اگر تو خوبصورتی دیکھنی ہے، یعنی کہ اس میں کیٹیگریز بھی آتے ہیں، آپ کس طرح کے آپ ٹریولر ہیں۔ اگر زیادہ خوبصورتی، کامنس چاہیے، سکون، پرسکون جگہ، تو کمراٹ آپ کو ٹریول کرنا چاہیے ضرور۔ اور اب بھی کیونکہ پروگرام کے کچھ آخری لمحات ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اگر 3-4 لفظوں میں ڈسکرائب کریں تو کیسے کریں گے؟ 3-4 لفظ جو میں موسٹلی اکثر جگہوں پہ لکھتا ہوں: ٹریول، کیپچر، فلم، ریپیٹ۔ زیادہ تر ٹریولرز کا ویسے یہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس میں کیپچرنگ اور فلمنگ کا میرا وہ بھی انٹرسٹ ہے نا، میں فلم میکنگ بھی کرتا ہوں تھوڑی بہت اپنے لیول پر، یعنی کہ تو اس لیے وہ ٹورزم میں بھی اس کو میں نے ساتھ ہی جو ہے نا انکلوڈ کیا ہوا ہے کہ جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو ایک شارٹ فلم ایک ہم بناتے ہیں چھوٹی سی، تو وہ بھی یعنی کہ اس کا ایک ڈفرینٹ ہے ہمارا کام کرنے کا نا ایک انداز، کہ آپ کی جو بھی یعنی کہ ٹرپ جا رہا ہے، موسٹلی وہ ٹرپس جس میں جا رہا ہوتا ہوں تو اس کی ایک اسٹوری جو ہائی لائٹس ہیں ساری وہ بنائی جاتی ہیں، تو وہ ذرا ڈفرینٹ ایک ہو جاتا ہے، اس لیے فلم بھی اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے۔ اور کیونکہ یہ ذرا مختلف سا شعبہ ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ بتا دیں کہ مطلب منتھلی انکم یا انکم ریلیٹڈ اچھی ہوتی ہے یا؟ یہ دیکھیں آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں تب تو اتنا نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے، لیکن جب آپ یعنی کہ اس کو کافی آگے اچھے لیول پہ لے جائیں، کمرشل لیول پہ جیسے میں کر رہا ہوں، لائسنس کے ساتھ کر رہا ہوں پراپر، تو پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ کو کارپوریٹ لیول کے جو ہے نا ٹرپس جب ملتے ہیں نا تو پھر آپ یعنی کہ اچھی یعنی کہ ارننگ کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہمارے جو ریگولر جو پبلک ٹرپس ہیں جو اسکیجولڈ ہیں سارے، ان میں کوئی اتنی ارننگ نہیں ہے کہ جی آپ کا اس سے گھر بار چل سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں لوگ موسٹلی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اس میں ارننگ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ریٹس جو ہیں وہ بہت نیچے ہیں۔ اور آخر میں کوئی موٹیویشنل اگر آپ کہنا چاہیں کچھ باتیں بگنرز کے حوالے سے، یا لوگ جو لوگ اس فیلڈ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں، ٹریول جو ہے نا ہر کسی کو کرنا چاہیے، کوئی بھی ہے، چاہے جس کو ٹریولنگ پسند بھی نہیں ہے۔ میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یار سفر نہیں ہوتا، اتنا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ظاہر سی بات ہے سفر نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی خوبصورت ڈیسٹینیشن نہیں دیکھ سکیں گے، تو وہ سفر آپ کو ایک تھوڑا سا نا برداشت کر لینا چاہیے، لیکن آپ کو ٹریول کرنا چاہیے، جانا چاہیے، آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، آپ کا یعنی کہ 2-4 مہینے جو ہیں آپ کے بہت اچھے، میرے خیال سے تو بہت اچھے گزر جاتے ہیں، تو ٹریول ہر کسی کو کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ عثمان غنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ میں اور میری پوری ٹیم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ملیں گے آپ سے ایک نئے شو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔